ہم نے جب اس کیمپین کا آغاز کیا تھا غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغانی ہیں ان کو ڈپورٹ کروایا جائے, الحمدللہ اس پہ ایکشن ہوا. ایکشن ہونے کے بعد یو این او کھڑا ہوا کہ جناب آپ اس طریقے سے کسی کو ملک بدر نہیں کر سکتے, جو ہے انسانیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ بھی تو ہے کہ آپ اپنا حصہ کاٹ کر دوسروں کو دے رہے ہیں یار. اب وہاں پر تو پاکستان کے کارڈ کو دیکھ کر, آپ کے گرین کارڈ کو دیکھ کر تو آپ کو لانتن شروع کر دیتے ہیں, او مائی گاڈ فقیر آ گئے. اچھا, پاک آرمی کا آپ نے کہا کہ جس طرح ہمارے پاک آرمی ہے, اس کے خلاف جب ہماری عوام بولتی ہے, عوام کھڑی ہوتی ہے ہمارے ان بھائیوں کے خلاف جو ہمارے فوج ہماری حفاظت کر رہے ہیں سرحدوں پر, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے عوام کے لیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بارڈر پر بڑے بڑے جو ایم پی ایم این اے, بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے سیاستدان اپنے بچوں کو بارڈر پہ کھڑا کر کے لے کر آئے. جو لوگ پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کی عوام ہو یا پاکستان کی بیوروکریٹس ہو یا پاکستان کے کچھ کرپٹ سیاستدان ہو, وہ اگر پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں تو پہلے ان سے کہوں گا کہ پہلے جاؤ بارڈر پر اپنے بچوں کو, اپنے پوتوں کو, نواسا نواسیوں کو کھڑا کر دکھاؤ, پھر آگے بات کریں گے. جرائم کافی حد تک شرح کم دیکھنے میں آئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں افغانی شہریوں کو نکالنے کے بعد. 2024 دسمبر تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرح مزید کم ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے سویٹس بال تھیں, اور یہ ایک پریکٹس تھی کہ ان کو نکالنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے. اور یہ شوگر کوٹڈ الفاظوں میں میں بتاؤں اگر تو یہ صرف اور صرف دکھاوا تھا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمیں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہاں پر جو ہے تماشا کیا گیا, اور ایون کہ دوسرے جو ہمارے دشمنان ممالک ہیں وہ تبصرے کر رہے تھے کہ یار اگر ایسے الیکشن ہوئے تو اچھا ہوا ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان درے شہوار. اس وقت ہم پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاعت برنی صاحب. ان سے ہم جانیں گے کراچی میں جس طرح سے 2.5 مہینے کے اندر اسٹریٹ کرائمز میں حالیہ جس طرح سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, پولیس کی کارکردگی کس حد تک تسلی بخش ہے, کیونکہ اب تک 38 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. السلام علیکم شجاعت صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کیا اپنی کردار ادا کرنے میں ناکام ہے؟ جس طرح سے بھی لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں اس حد تک بے قابو ہوتا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ فائرنگ اور اس طرح سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, جزاک اللہ خیر. دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, اور جس طریقے سے اس وقت 2.5 مہینے, جیسے آپ نے کہے کہ 2.5 مہینے سے جو ہے ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور وہ اب اسٹریٹ فائر پر آ چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں, اور یہ ایک الگ جو ہے ڈکیت کی, جو ڈکیت ہوتے ہیں اور جو چور ہوتے ہیں اور دوسرے جو مافیاز ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے کچھ پولیس پارٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں, جس کے بنا پر جو ہے یہ تمام معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریویس جو ہے کافی سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے خبر گردش کر رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پولیس پارٹی کے ساتھ انوالو ہوئے تھے, کچھ جو ہے پرائیویٹ اہلکار جو ہے وہ پولیس اہلکار بن کر جو ہے وہ ڈکیتیاں مار رہے تھے. ان کو پکڑا بھی گیا, ان کے پاس سے جو ہے وہ اسلحہ بھی برآمد ہوا, ان کے پاس موبائل بھی برآمد ہوئے, ان کے پاس جو ہے ان کے جو فارم ہے وہ بھی برآمد ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ انوالومنٹ ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر کچھ اچھے افسران بھی موجود ہیں, کچھ برے افسران بھی موجود ہیں, جن کی بنا پر جو ہے یہ ان پر روک تھام نہیں کی جا رہی ہے. وجہ یہ کہ ہماری جو پولیس ہے نا, یہ سیاست سے باہر نہیں آ پا رہی ہے. ان کو سیاسی ڈکٹیشن اتنی مل چکی ہے کہ وہ اس کو کلیئر کرنا بھی چاہیں تو وہ کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں. وجہ یہ کہ ان کے اوپر ایک شیلٹر آیا ہوا ہے, وہ سیاسی شیلٹر ہے. جب تک سیاسی شیلٹر نہیں ہٹے گا, جب تک کہ شاید یہ پاک پولیس جو ہے وہ کلیئر صاف شفاف پولیس کہلائے گی نہیں. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ پولیس کے اندر ہی کالی بھیڑیں موجود ہیں, تو وہ کالی بھیڑیں پکڑنا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سچی اور حقیقت بات کریں ہم کہ ہمارا سسٹم ہی کرپٹ ہے. ہمارا سسٹم ہی کرپٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نیچے بندے کو روکو گے, اوپر بندے کو روکو گے, کہاں روکو گے مجھے بتاؤ. مطلب جو آرڈر دینے والا ہے وہی کرپشن میں انوالو ہوگا تو کیسے معاملات حل ہوں گے. اب اس وقت جو ہے ہمارے آئی جی سندھ اس وقت جو ہے وہ مطلب کافی رسپیکٹیبل پرسن ہے ہمارے. جب سے وہ آئے ہیں, جب سے کچھ معاملات تھوڑے کنٹرول کیے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر اس وقت بڑھتی ہوئی وارداتوں کی بات کر رہی ہیں آپ, تو یہ بہت کم ہوں گے, یہ کم اس کا ریشو ہوگا. اگر آپ پریویس دیکھیں, 1 سال پہلے ہم نے کیمپین کا آغاز کیا تھا جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغانی ہیں, ان کے اوپر ہم نے بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا. ہم نے ان کے خلاف جو ہے کیمپینز چلائی تھیں کہ جناب جو شہر کراچی کے اندر غیر قانونی طور پہ مقیم ان کو فوری ڈپورٹ کیا جائے.
تو جب اس کے اوپر ایکشن ہوا اور ہمارے حساس اداروں نے, ہمارے ڈپارٹمنٹس نے اس کے اوپر ایکشن لیا, اور خاص طور پہ ہمارے جو حافظ صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے جو ہے نیشنل ایکشن پلان کے اندر اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ریز کرا کہ جناب جتنے بھی پاکستان کے اندر غیر قانونی طور مقیم ہیں ان کو فوری ڈپورٹ کیا جائے. جب یہ ڈپورٹ ہونے کا سلسلہ ہوا تو اسی دوران آپ اس وقت کا ریشو اٹھا کر دیکھیں اور اس وقت کا ریشو اٹھا کر دیکھیں, بہت فرق نظر آئے گا آپ کو. اصل میں اب نظر اس لیے آ رہا ہے کہ جو ڈکیت یا جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس پہ جو اسٹریٹ فائر ہو رہے ہیں, اس پہ جو ہمارے معصوم نوجوانوں کی جو قتل ہو رہے ہیں, شہید کیا جا رہا ہے ان کو, وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ پہلی بات تو اپنے سینس میں نہیں ہیں, وہ فلیش ہیں. وجہ یہ کہ وہ منشیات کا استعمال کر کر وہ نکل رہے ہیں, یا تو مریں گے یا ماریں گے. یہ دو صورتحال ہو رہی ہیں جس کی بنا پر جو ہے آپ کے سامنے اگر ہتھیار لگے کھڑا ہوا ہے وہ, تو اس نے یا تو لے کے جانا ہے یا اپنے آپ کو وہیں مارنا ہے. اچھا, جس طرح آپ نے کہا کہ منشیات استعمال کر کے وہ جرائم کرتے ہیں, تو منشیات کا بھی مطلب بہت زیادہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے. ہماری نوجوان نسل جس طرح سے منشیات میں انوالو ہیں, یونیورسٹیز کالجز میں یہ چیز بہت عام ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے صرف یونیورسٹیز کالجز کا نام لیا. میں اگر آپ کو ایک سنسنی خیز خبر دوں کہ یہ اب مساجد میں بھی دستیاب ہے اور گلی محلوں میں بھی دستیاب ہے. کالجز یونیورسٹیز تو ایک عام بات ہو گئی ہے کہ اب وہ مساجد میں اور گلی کوچوں میں بھی دستیاب ہے. اور اس کا لینے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر کے دہلیز پر مل رہی ہے وہ چیز. جو نشہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا, اس سے بھی کئی زیادہ فلیورز آ گئے, کئی قسم کے فلیورز آ گئے, کئی قسم کے جو ہے وہ منشیات, مطلب ان کے نام بھی میں نہیں لے سکتا, ایسی چیزیں آ گئی ہیں وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن استعمال جو کرتے ہیں ان کو ضرور پتا ہے, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ملے گی کہاں سے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, وہ کیسے خرید سکتے ہیں. آپ موبائل چھینیں یا بائک چھینیں, اس منشیات فروش کے ہاتھ میں آپ موبائل دے دیں یا بائک دے دیں, وہ آپ کو پڑیا پکڑا دے گا. اور وہ ایسے ایریاز میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہاں پر پولیس کی سرپرستی بھی ان کو دی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر ہمارے پولیس کے اہلکار, ہمارے اداروں کے اہلکار وہاں گئے اور ان کے اوپر اسٹریٹ فائر ہوئے ہیں. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے کافی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اور کافی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ دور نہیں جائیں, اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایک ایسے 2 پوائنٹس ہیں جہاں پر پولیس کا بھی جانا ممنوع ہے, نو گو ایریا ہے. وہاں پر صرف منشیات فروش آپ کو ملیں گے, اور وہاں پر وہ آپ کی آنے والی مستقبل وہ نسلیں آپ کو ملیں گی جو اب تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب پاکستان تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی ہمارا جو دشمنان ممالک ہے وہاں سے راکٹ لانچر چھوڑے گا, اب ایسا کچھ نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اب منشیات اہم, دوسرا آپ کی جو معیشت ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے, اور تیسرا آپ اپنے اداروں کو, اپنے حساس اداروں کو گالیاں دینا شروع کر چکے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جس کی بنا پر آپ کا ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے, آپ کی معیشت برباد ہوتی جا رہی ہے, آپ کا آنے والا مستقبل جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے. تیسرا, آپ اپنے اداروں کے خلاف وہی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, وہی سیاسی بڑے نامعلوم افراد جنہوں نے پاکستان کے اندر رہ کر ہمارے اداروں کے خلاف غلاظت اگلی. تو یہ جب 3 چیزیں آپ کے پاکستان کو کھوکھلا کریں گی تو کوئی بھی ایسا دشمنان ممالک نہیں کہے گا کہ جناب ہم راکٹ لانچر چھوڑیں. ہمارے اندر جس طرح کے حالات ہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی اس پہ کنٹرول کرنے کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے منشیات کے پہ بات کریں گے, منشیات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ منشیات آ کیسے رہی ہے. منشیات مطلب میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں, میرے گھر کے دروازہ کھول کے اندر کیسے آ سکتا ہے جب تک میری اجازت نہیں ہوگی سربراہ کی؟ اجازت کس کی ہے آپ کے ساتھ؟ اجازت کس کی ہے بتا دیا میں نے آپ کو کہ ہر جگہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ادارے میں کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں, اور یہ پاکستان ابھی بھی جو اس وقت الحمدللہ جو برقرار ہے وہ چند نیک لوگوں کی وجہ سے اور چند ایماندار لوگوں کی وجہ سے جو پاکستان کے اداروں سے محبت کرتے ہیں. کالی بھیڑیں آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں, آپ نے پوچھا کہ حل کیا ہے, میں آپ کو حل بتا سکتا ہوں کہ آپ بیچ چوراہے میں 4 سے 5 لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں. آپ لٹکا دیں, میرے منہ میں یہاں ہوں, آپ دوسرے دن دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو کرپشن نظر آتی ہے یا نہیں ہے, آپ کو دوسرے دن نظر آ جائے گا منشیات نظر آتی ہے یا نہیں ہے, آپ کو تیسرے دن نظر آ جائے گا کہ پاکستان کا لیول کیا ہوگا. آپ 5 لوگوں کو لٹکا کر تو دکھائیں. ابھی اگر ہم پچھلے 2023 کی ہم بات کریں تو 82,000 جو تھا اسٹریٹ کرائم دیکھنے میں آیا تھا. ابھی افغانیوں کو ہم نے نکالا, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں ابھی جس طرح سے اسٹریٹ کرائم ہے
اسٹریٹ کرائم کی شرح میں کمی تو ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسٹریٹ کرائم ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسے جس طرح سے اتنا شور کیا تھا سب نے کہ افغانی شہریوں کو یہاں سے نکالا جائے. دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہمارے اپنے ہر ادارے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعد میں ہم جرم کا خاتمہ کریں، پہلے ہم اپنے اداروں کے اندر کی کالی بھیڑوں کو ایسی سزائیں نہیں دینی چاہیے ہمیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے یا تمام لوگوں کے لیے جو اور اداروں میں کام کریں ان کے لیے نشان عبرت وہ بنے؟ دیکھیں، ہمیں گبر چاہیے جو کہ گبر اب تک دستیاب نہیں ہے. ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے بڑے نوجوان چاہیے، سپہ سالار چاہیے، جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہماری نوجوان نسل تباہ برباد ہو چکی ہے. جو نوجوان نسل پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ 70% جو ہے پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے، اور 30% جو ہے آپ کو 12 بجے کے بعد ہوٹلوں کے باہر آپ کو رش نظر آئے گا. جو تھوڑا بچا کچا طبقہ ہے وہ آپ کو آن لائن فوڈ ڈیلیوری کرتا ہوا نظر آئے گا، یا آپ کو پان کا کھوکا لگاتا ہوا نظر آئے گا. مطلب آپ خود سوچیں نا کہ ہمارا آنے والا مستقبل ہے کیا یار. اس سے 3 بوریاں تو اٹھائی جا نہیں رہی ہیں، وہ پاکستان کو کیسے چلائے گا؟ مجھے یہ بتائیں نا. مطلب دیکھیں، ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان سے لوگ چلے گئے، وہاں جانے کے باوجود یہاں پر جو کرائم کی جو ریشو وہ کم نہیں ہو پا رہی. وجہ یہ کہ یہاں پر غربت. اب وہی بات ہے کہ دیکھیں، یہاں سے افغانستان تو چلے گئے، لیکن کچھ لوگ گئے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی یہاں پر جو ہے. وہی بات ہے، کالی بھیڑوں کی بات میں کروں گا کہ یہاں سے جو چلے گئے، اور جن کو یہاں پر روک دیا گیا، روکنے کے بعد جو ہے ان کو 1000 10,000 5,000 کی عوض میں ان کو دوبارہ پاکستان کو جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو کچھ پکڑ بھی جا رہے ہیں تو ان کو جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یو این او کھڑا ہو گیا تھا. ہم نے جب اس کیمپین کا آغاز کیا تھا، غیر قانونی طور پہ مقیم جو افغانی ہیں ان کو ڈپورٹ کروایا جائے، الحمدللہ اس پہ ایکشن ہوا. ایکشن ہونے کے بعد یو این او کھڑا ہوا کہ جناب آپ اس طریقے سے کسی کو ملک بدر نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا کہ جناب اس پر تو بڑی چیخیں نکل رہی ہیں یو این او کی، اس پر چیخیں نہیں نکل رہی کہ میرا 5 سال کے بچہ جو ہے بلاتے ہوئے مر رہا ہے. یہاں پر ماں باپ بچے اپنے آپ کو آگ لگاتے ہوئے مر رہا ہے، یو این او وہاں نہیں کھڑا ہو رہا. 3 راتوں سے بچہ دودھ پیے بغیر سو رہا ہے، ماں بغیر کھائے سو رہی ہے، باپ بغیر کھائے سو رہا ہے، دوائیاں نہیں ہیں ماں کے باپ کے پاس. ان کو یو این او کو نظر نہیں آ رہا. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب غیر قانونی طور پہ جو انٹر ہوئے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو چیخیں نکل رہی ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے جو عالمی ادارے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ارے بھائی، اس پہ کیوں چیخا نہیں جا رہا؟ یہاں پر ہم اپنا پیٹ کاٹ کر دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو، ریفیوجیز کو ہم دے رہے ہیں بھائی. ہمیں یہ نہیں دیکھا جا رہا. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے انسانیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزی یہ بھی تو ہے کہ آپ اپنا حصہ کاٹ کر دوسروں کو دے رہے ہیں یار. مطلب پاکستان کا کام یہی رہ گیا ہے. پاکستان کوئی سرایہ خانہ ہے جس کا منہ چاہے گا اٹھائے گا، پاکستان میں انٹر ہوگا، کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، چمکائے گا، بزنس کرے گا، اور دوبارہ ممالک اپنے چلے جائے گا. مجھے بھیجو دبئی، مجھے بھیجو امریکہ، افریقہ، لندن، جہاں بھیجنا چاہ رہے ہو بھیجو. میرا تو لائسنس بنا ہوا، میرے پاس سب کچھ ہے بھائی، پاسپورٹ بھی میرے پاس. جس ابھی پاکستان تو بالکل ایک کھلا کھاتا ہے ہر ملک کے لیے کہ وہ یہاں آ کے آسانی سے مقیم ہیں، اور وہ نہ صرف مقیم ہوتے ہیں بلکہ جرائم میں بھی یہاں پہ جس طرح سے ملوث ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ غلطی کس کی دیکھ رہے ہیں آپ، کہ اس چیز میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی غلطی ہے؟ ہمارے اداروں میں بیٹھی ہوئی کچھ کالی بھیڑوں کی، کسی اور کی غلطی نہیں. ہمارے اداروں کی کچھ کالی بھیڑوں کی. اب میں چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے اپنے اداروں کے خلاف یا اپنے پاکستان کے خلاف بات نہیں کروں گا. کچھ چند کالی بھیڑیں ہیں جو میرے پاکستان اور میرے پاکستان کے اداروں کا نام خراب کر رہی ہیں، اور ہمارا مقصد، آپ کا مقصد یہی ہے کہ ان چند کالی بھیڑوں کو منظر عام پر لے کر آنا اور اپنے اداروں، اپنے پاکستان کی عزت کروانا. عزت کروانا، میرے الفاظ سمجھیے گا، عزت کروانا. ہم اور آپ پاکستان کی اپنے اداروں کی عزت نہیں کروائیں گے تو رہنے کا فائدہ نہیں پاکستان میں، یا پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنا. سمجھ میری بات؟ میں دبئی جاؤں یا امریکہ جاؤں اور وہاں جا کے میں جے کروں، میں اپنے پاکستان ہی کروں گا نا یار. اب وہاں پر تو پاکستان کے کارڈ کو دیکھ کر، آپ کے گرین کارڈ کو دیکھ کر تو آپ کو لانتن شروع کر دیتے ہیں. او مائی گاڈ، فقیر آ گئے. ہمارے جو بڑے بڑے سربراہان ہیں پاکستان کی، جو چلانے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے وزیر اعظم منتخب ہو گئے، ان کو مطلب پاکستان کی عزت کروانا نہیں آ رہی یار. بڑے بڑے نامور شخصیات کو آپ نے جو ہے صدر پاکستان بنا دیا، آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، سینیٹر بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. پاکستان کی عزت نہیں کروا پا رہا کوئی یار. میرے اداروں کی عزت نہیں کروا پا رہا کوئی. مطلب وہاں پہ کھڑے کھڑے ہو کر بڑی بڑے پنڈال سجائے ہوئے، اور آپ میرے اداروں کے خلاف بات کر رہے ہو، میرے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہو. اور وہاں پر جو لوگ بھیڑ جمع ہے بیر بکریوں والی، اس نے ایک بریانی کی مانند آئے ہوئے اور وہ کان سے نکال رہے ہیں، سانس سے نکال رہے ہیں. اچھا، ان تمام جس طرح سے حالات ہیں، اس میں پس کون رہی ہے؟ عوام پس رہی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم اب تک قوم نہیں بن پائے. ہم جس دن قوم بن جائیں گے اس دن آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں.
ہمارا صرف اور صرف لقب دے دیا گیا یہ پاکستان آزاد ہے. ہم آزاد نہیں ہیں, ہم اور زیادہ جکڑ چکے ہیں, اور ابھی بھی ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. ہم اس کو آزاد نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ جاؤ تو انڈیا, وہاں مسلمانوں کو نماز ہی پڑھنے دی جا رہی ہے. میں بولتا ہوں کہ وہاں نماز ہی پڑھنے دی جا رہی, یہاں پر نماز پڑھنے کے باوجود یہاں فاقوں میں مارا جا رہا ہے. یہاں فاقوں میں مارا جا رہا ہے. ہمارے جو حکمران ہیں, ظالم حکمران, وہ یہاں پر نماز سے دور کی بات ہے, یہاں فاقوں سے لوگ مر رہے ہیں یار. وہ یہ پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر بڑی بڑی جلسے, بڑے بڑے پنڈال سجاتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ اس دورانیے میں 1 مہینے کے اندر اندر کتنے لوگوں نے جو ہے خودکشیاں کر لی, کتنے لوگوں نے اپنے بچوں سمیت اپنے آپ کو آگ لگا دی, اپنے بچوں کے سمیت جو ہے وہ کہاں کہاں ڈوب کر مر گئے. کوئی ایک ہمارا حکومتی نمائندہ یا کوئی نام نہاد گورنر یا نام نہاد کوئی سی ایم یا کوئی ایم پی ایم این اے خدا کی قسم سے گھر پر آ کر کوئی آٹے کی بری منہ پہ مار کے گیا؟ لعنت ہے ایسے سسٹم کے اوپر, معذرت کے ساتھ لعنت ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں آزاد ملک نہ کہا جائے. ہم آزاد ملک نہیں ہیں, سوری. ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ یو این او نے ایک بہت آواز اٹھائی تھی جب ہم نے افغانی شہریوں کو نکالنے کی بات کی تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو این او کو اس میں کیا مفاد ہے کہ وہ افغانستان کو کہ اس میں جس طرح سے وہ بلبلا اٹھا تھا کہ افغانی شہریوں کو یہاں سے نہ نکالا جائے؟ اصل وہ ناجائز ابو ہیں, وہ کچھ یہاں کے کرپٹ سیاستدانوں کے ناجائز ابو ہیں, اور ان کو وہاں سے آ رہا ہے فنڈ. اگر یہاں پر بھی افغانستان سے آئے ہوئے ریفیوجیز کو یہاں پہ اگر پناہ دی گئی تھی تو تھوڑا سا آپ اتہاس اٹھائیں. اتہاس اٹھانے کے اندر انہوں نے یہی بات بولی تھی کہ آپ ان کو ایک جگہ دیں اور یہ کچھ ٹائم کے لیے چلے جائیں گے. یہاں جانے کے بجائے یہاں تو انہوں نے اپنے ابو کو گھر سمجھ لیا. تو یو این او جب تک وہ یہاں پر رہے تو ان کے کھانے پینے کے رہائش کے باقاعدہ ڈالرز کے حساب سے فنڈ آیا جاتا ہے یہاں پر. وہ فنڈ کہاں جاتا ہے ہمیں نہیں پتا, جس کی بنا پر یہ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نام پر تم جیسے سیاستدانوں ہمارا فنڈ کھا رہے ہو, جس کی بنا پر وہ بڑے سینہ چوڑا کر کر جو ہے مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکری سمجھ کر مار رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, فنڈز جس طرح سے آتے ہیں افغانستان کے نام پر اور فنڈز کھا لیے جاتے ہیں, اب یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ان فنڈز کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا بولوں میں آپ کو, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہماری کالی بھیڑیں کون ختم کرے گا؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ادارے میں پاکستان کے اندر بے تحاشا کالی بھیڑیں ہیں. ان کالی بھیڑوں کو آپ جب ختم کر سکتے ہیں, جب خاتمہ کر سکتے ہیں. لیکن چند ایک میں یہاں پہ آپ نے جس طرح سے آپ جواب دے رہے ہیں, شروع سے آپ کہہ رہے ہیں کالی بھیڑیں, چند کالی بھیڑیں, تو چند کالی بھیڑوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ادارے کے لیے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو پھر ان کالی بھیڑوں کو چننا چاہیے, نکالنا چاہیے, سر عام لانا چاہیے, ہم بعد میں کسی منشیات فروش کو اس چیز کی سزا دیں, اس کے جرم کی سزا دیں, پہلے کالی بھیڑوں کو ہی ہم نے ایسی سزا دینی چاہیے کہ کوئی اور اس طرح کا کام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے. اچھا, ہم چلیں, آپ نے سزا کی بات کری تو میں بتا دوں آپ کو کہ آپ تمام ڈپارٹمنٹس اور تمام اداروں کو تھوڑا اسکروٹنی کریں تو تمام اداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام ڈپارٹمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک واحد ادارہ ہے آپ کا, پاک آرمی کا, جہاں پر سزا بھی دی جاتی ہے, کورٹ مارشل بھی کیا جاتا ہے, اور بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل کو جو ہے سزائے موت بھی دی جاتی ہے, ان کو کوٹریوں میں بھی ڈالا جاتا ہے. کوئی اور دوسرا ادارہ دکھاؤ جہاں پر آپ کو سزا دی جاتی ہے. کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بتاؤ کہ جہاں پر آپ کو سزا کے طور پر جیل میں بھیجا جاتا ہو. کوئی ایسا ادارہ بتاؤ کہ آپ کا بڑا افسر 18-22 گریڈ کا افسر آپ کو جو ہے آپ کی نوکری کو برطرف کیا جاتا ہو, آپ کو ریزائن دیا جاتا ہو, یا آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فائر کیا جاتا ہو. کوئی ایسا بتاؤ مجھے, کوئی بندہ نکال کر, کوئی ایک بندہ دکھاؤ. نہیں ہے, صرف واحد ادارہ ہے پاک آرمی, جس کے اندر کورٹ مارشل بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کرنیل جرنیل کو سزائیں بھی ملتی ہیں اور ان کے بیج بھی اتارے جاتے ہیں. یہ وہی واحد ادارہ ہے. اس ادارے کے علاوہ مجھے بتاؤ, یہی وہ ادارہ ہے جو ان کو سرچنگ کر رہا ہے کہ کون کالی بھیڑیں نکل رہی ہیں. نکلنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں پتہ چلتا. کیوں؟ کیونکہ اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں, وہ اپنے اداروں کو پردہ رکھنا چاہتے ہیں. پردہ رکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے پاکستان کا ایک کالی بھیڑ نا انڈیا کو خوش نہیں کرنا چاہتے لوگ. میری بات سمجھیے گا, مطلب ہمیں پتہ ہے, ہمارے اداروں کو پتہ ہے کہ کون کالی بھیڑ ہے. وہ چاہیں تو وہ تماشا بھی بنا سکتی ہیں, وہ ہنسنے کا موقع نہیں دے رہی ہیں ہمارے دشمنان ممالک کو.
جو ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ نپٹنا جانتی ہیں. پس پردہ ہو رہا ہے, پس پردہ ہوتا ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے, کیونکہ پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے آرمی, پاک آرمی, جو ہمارے پورے پاکستان کو بہت زیادہ سکون سے لے کے چل رہی ہے. نہیں تو خدا نہ خواستہ اگر یہ چند کرپٹ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ان بےغیرتوں کے ہاتھ میں ہوتا, تو کب تک پاکستان بک چکا ہوتا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بک بھی چکا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں بک بھی چکا ہے, لیکن پھر بھی پاکستان ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اداروں میں کچھ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں, جو ادارے کو بکنے کے باوجود, پاکستان کے بکنے کے باوجود بکنے نہیں دے رہے. میرے الفاظ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان بکنے کے باوجود بکنے نہیں دے رہے. بالکل سمجھے میری بات؟ صحیح. اچھا, پاک آرمی کا آپ نے کہا کہ جس طرح ہمارے پاک آرمی ہے, اس کے خلاف جب ہماری عوام بولتی ہے, عوام کھڑی ہوتی ہے ہمارے ان بھائیوں کے خلاف جو ہمارے فوج ہماری حفاظت کر رہے ہیں سرحدوں پر, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے عوام کے لیے؟ دیکھیں عوام کو کیا کہیں گے, ان کو, وہ معصوم ہے, وہ معصوم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بارڈر پر بڑے بڑے جو ایم پی ایم این اے, بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے سیاستدان اپنے بچوں کو بارڈر پہ کھڑا کر کے لے کر آئیں, اپنے بچوں کو بارڈر پہ کھڑا تو کر آئیں. یہ کچھ عوام ایسی ہے جن کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان پاک آرمی کے خلاف کہ غلاظت اگلے. میں تو اتنی سی بات کہتا ہوں کہ جناب جو غلاظت اگل رہا ہے, پہلے ان سے یہ بولو کہ اپنا لال تو جا کے ذرا شہید کروا کر دکھائیں. کتنی مائیں میں آپ کو دکھاؤں گا جو پاک آرمی میں اپنے 5 بیٹے جو ہے وہ شہید کروا کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور پھر بھی بول رہی ہیں پاک آرمی زندہ باد. تو کوئی تو وجہ ہوگی اس پاکستان آرمی کے اندر, کوئی تو بات ہوگی. اب جن کو شعور ہی نہیں ہے نا, اب مجھے شعور نہیں ہوتا, یا مجھے اب میرے پاکستان کی اہمیت کا, میرے پاکستان کے اداروں کی اہمیت کا مجھے پتہ نہیں ہوتا, تو میں یہاں سے بیٹھ کے بات ہی کرتا آپ سے. میں بات کیا, میں تو اس وقت میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا, نہ میں ان کی سپورٹ میں بات کر رہا ہوں. مجھے جو بتایا گیا, جو مجھے سمجھایا گیا, میرے بڑوں نے بتایا گیا کہ جناب پاکستان ہے تو آپ کی عزت ہے, پاکستان کے ادارے ہیں تو آپ کی عزت ہے, نہیں تو آپ کچھ نہیں ہے, نل بٹا نل ہے. اسی طریقے سے جو لوگ پاکستان کے اندر رہ کر, پاکستان کی عوام ہو یا پاکستان کی بیوروکریٹس ہو یا پاکستان کے کچھ کرپٹ سیاستدان ہو, وہ اگر پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں, تو پہلے ان سے کہوں گا کہ پہلے جاؤ بارڈر پر اپنے بچوں کو, اپنے پوتوں کو, نواسا نواسیوں کو کھڑا کر دکھاؤ, پھر آگے بات کریں گے, تب مزہ آئے گا نا بھائی. آپ گالی دینا بڑا آسان ہے, وہاں آپ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر, مطلب یار جو وہاں جوان کھڑا ہو, اس کے باپ نہیں ہے, اس کی ماں نہیں ہے, اس کی بیوی نہیں ہے, اس کے بچے نہیں ہیں, کیا اس کی زندگی نہیں ہے, وہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی کہیں گھومنے پھرنے جائے. 6 مہینے وہ بارڈر پہ رگڑتا رہتا ہے مٹی دھول کے اندر, پاکستان کے بارڈر پہ کھڑا ہو کر. کیسے کہہ سکتا ہے کوئی, ان کو پتہ نہیں ہے نا یار. اصل میں ہماری عوام کو لگا دیا گیا گا بجلی کے بلوں کے پیچھے, آٹے کی بوریوں کے پیچھے, آپ کو لگا دیا گیا ہے بچی کی دودھ پیمپر کے پیچھے, آپ کو لگا دیا گیا ہے بس کہ 2 وقت کی روٹی میں اثر ہو, پیچھے کیا چل رہا ہے آپ کو وہ نہ پتہ چلنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے ادارے کتنی قربانی دینے کے بعد یہ پاکستان اس وقت موجود ہے, جو کہ اب تک آزاد نہیں ہو پا رہا. صحیح. اچھا, جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسٹارٹ میں پولیس کی کارکردگی کے اوپر, آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابھی جس طرح ابھی جرائم کافی حد تک شرح کم دیکھنے میں آئی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں افغانی شہریوں کو نکالنے کے بعد 2024 دسمبر تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرح مزید کم ہوگی؟ نہیں, اب کم نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ افغانی ریفیوجیز کا دوبارہ آنا جو ہے وہ تسلسل ان کا شروع ہو چکا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے سویٹس بال تھیں, اور یہ ایک پریکٹس تھی کہ ان کو نکالنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے. اور یہ شوگر کوٹڈ الفاظوں میں میں بتاؤں اگر, تو یہ صرف اور صرف دکھاوا تھا. اور ان ریفیوجیز کا دوبارہ پاکستان میں انٹر ہونا شروع ہو چکا ہے, خاص کر کے پاکستان کے اندر کراچی شہر. آپ میرے ساتھ چلیں, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, پنجاب, کہیں بھی چلیں, آپ کو افغانی کہیں نظر نہیں آئے گا. اتنی سیکیورٹی, اتنا لائن آف آرڈر, اتنا ایکشن ان کا اتنا مضبوط ہے خدا کی قسم کہ آپ جا کر دکھاؤ. میں پورا پنجاب گھوما, میں پتہ نہیں کہاں کن شہروں میں گیا, میں یہ ڈھونڈنے گیا کہ آیا کہ میرا شہر کراچی ہی شاید لاوارث ہے یا کوئی اور شہر بھی لاوارث ہے. تو پتہ یہ چلا خدا کی قسم کہ وہاں پر آپ باہر ایک کچرے کا ٹکڑا بھی نہیں پھینک سکتے, گاڑی کا شیشہ نیچے کر آپ نہیں پھینک سکتی. میں خود نہیں پھینک پایا, کیوں؟ کیونکہ وہاں کی جو فٹ پاتیں تھیں آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, وہاں کی روڈیں خوبصورت, وہاں پر پیسہ جو لگ رہا تھا دکھ رہا تھا کہ لگ رہا ہے. کراچی کو تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب میں نے دیکھا کہ چلو شاید چائے کے ہوٹلز مجھے ملے نا, مطلب اپنی باپ کی کوئی جاگیر تو سمجھے کہ میں نے اتنی کٹیا میں ایک دکان لی اور پورا محلہ اس نے اپنا جو ہے ہوٹل بنا کے رکھا ہوا. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں تھوڑا سا. خدا کی قسم
میں نے بقاعدہ انچز کری تھی کہ 17 انچ اور 18 کچھ انچ کی دکان تھی اور وہی چائے کا ہوٹل تھا اور وہیں پر کھڑے ہو کر لوگوں نے چائے پینی تھی. باہر اس نے اپنی باپ کی جاگیر نو میں دنگ رہ گیا. میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی, کافی وائرل ہوئی تھی وہ. تو کہنے کا مقصد جب میں کراچی آیا, کراچی میں کمپیریزن کرا, آپ یقین نہیں کریں گے کہ اب آپ کو اس جگہ پر آپ کو وہ پٹھان کا چائے کا ہوٹل ملے گا, ان اخوانی کا ہوٹل ملے گا جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتی, وہاں کے رینٹ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, وہاں آپ کو ہوٹل ملیں گے. اور وہ ہوٹل لیوش ہوں گے, روڈ بھی ان کے ابو کی ہوگی, اور جو فٹ پاتھ کی گلیاں ہوں گی وہ بھی ان کی امی کی ہوں گی, سب کچھ ان کا ہوگا. دیکھے گا کون؟ ہمارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, لفافہ لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. چیک ان پیلس کیسے ہوگا؟ کرائم کا ریشو آپ کا جب بڑھے گا جب آپ کو کوئی ایکسس دیا جائے گا وہاں پہ بیٹھ کر پلاننگز کرنے کی. یہ تمام وارداتیں کہاں ہوتی ہیں؟ کوئی بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز کے رومز میں ہوتی ہیں یا بڑے بڑے ہوٹلز میں ہوتی ہیں, اور بھائی چائے کے ہوٹل کے باہر ہوتی ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے. ان کو بند کروایا جائے. اس پر میں نے باقاعدہ ریکویسٹ کری تھی آئی جی سین سے, اس پر ایکشن بھی ہوا تھا, مجھ پر حملہ بھی ہوا کہ جناب آپ چائے کے ہوٹل بند کرو, یہ بڑی یونین ہے, بڑی مافیا ہے, آپ کے ٹکڑے کر دیں گے, کتے بھی نہیں کھائیں گے آپ کو اتنا کاٹ کے بوٹیاں بنا دی جائیں گی آپ کی, ایک مافیا ایسے کاٹا کر لے رہے ہیں آپ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب میرے نوجوان طبقے کو برباد نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ یار یہی وہ وقت ہے 9 سے 12, 12 سے 1 آپ کا نوجوان طبقہ 24 گھنٹے جاگے گا. اگر جاگنے کے بعد اس کی جو سینس آف ہیومر ہے وہی برباد ہو گیا, ٹاٹا بائی بائی. آپ کو سوچنے کی سمجھنے کی جگہ آپ کے ہوٹلوں پہ مل رہی ہے, چائے آپ کو میسر ہوئی, جو آپ پی رہے ہو چائے, آپ کینسر کی اور آپ کے پھیپڑوں کی, آپ کے گردوں کی بیماریاں پڑ رہی ہیں. وہ چائے آپ کو کوئی بھینس کے اصلی دودھ کی پلا رہے ہوں, آپ کو اس میں کون کون سے کیمیکلز ڈل رہے ہیں جو آپ کو آپ کے نسوں میں جا کر آپ کو کمزور کر رہی ہیں. آنے والا مستقبل تو ہمارا برباد ہو چکا ہے گا. اب اسی جگہ پر آپ نے پلاننگ کرنی ہے, اسی جگہ پر آپ کو اسلحہ میسر ہوگا, اسی جگہ پر آپ کو پلاننگ کی جگہیں بتا جائیں گی, اسی جگہ پر آپ جو ہے دوسرے بندے کی ریکھی کرو گے. مل گئی جگہ آپ کو. میں بیٹھا ہوں یہاں پر چائے کے ہوٹل پر, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کون بندہ کیا لے کر آ رہا ہے, کس کے ہاتھ میں کون سا موبائل ہے, یہ کہاں جائے گا, کہاں کا روٹ نکلے گا, سب آپ خود بتا رہے ہو بیٹھ کر. یار جب وہ ایکسس نہیں ہوگا نا بیٹھنے کا, آپ ایکسس دیکھو وہی بات ہے, ہمارا نوجوان طبقہ بیٹھے تو بیٹھے کہاں. ہمارے پاس پارکس نہیں ہے, ہمارے پاس اسٹیڈیمز نہیں ہے, ہمارے پاس کھیلنے کودنے کی جگہیں نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہوٹل سے بیٹھیں گے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اس کا کیپچر کسی اور نے کر لیا ہے. ان کو نظر آ گیا کہ یار نوجوان طبقے تو فارغ ہو چکے ہیں, یہ ہمارا جو لونڈا طبقہ ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. ان کو پکڑاؤ اسلحہ, ان کو پکڑاؤ آپ چرس کی پڑیاں, پھر دیکھو دھمادھم مسکل اندر. مطلب جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آیا, اس نے آنکھ پہ گولی مار دی بندے کے. یار مطلب اس سے اسلحہ تک نہیں اٹھایا گیا ہوگا, اندازہ لگاؤ آپ. مطلب اس نے اتنی گولیاں ماری اس کو. ابھی جو نیچے بیچارہ ایک کورنگی کے اندر 2 سے 3 واقعات ہو چکے ہیں. میں یہ حیرت کر رہا ہوں خدا کی قسم, ٹی وی چینلز کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانا کو قتل کر دیا, اس کے اتنے بچے تھے, وہ فلانا واحد کفیل تھا. کوئی یہ خبر نہیں چلی کہ فلانا منسٹر نے یا فلانا وزرا نے یا فلانا ایم پی یا ایم ایل نے فلانا بیوروکریٹ نے خدا کی قسم اسے گھر کی کفالت کا کوئی ذریعہ اٹھا لیا. یہ خبر نہیں ملی ہوگی آپ کو. اتنی بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں جو صرف اور صرف لوگوں کو بھکاری بنا رہی ہیں, فٹ پاتھوں پہ بٹھا کر, وہاں پر کوئی ایک نمائندہ نہیں پہنچا. ہمارے شہر کراچی کو لوارث سمجھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں کس طریقے سے اس کی ماں کے لال نے اس کو پیدا کیا ہوگا. وہ بچے ہو گئے, بچے یتیم ہو گئے, بیوی کیا کرے گی اکیلے. کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا جا کر, اب مر گیا نا وہ تو یار مرنے والا مر گیا, کوئی سیاستدان کھڑا نہیں ہوا یار اس کے پاس جا کر. کوئی یہ بولے نہیں آیا قسم خدا کی کہ تمہارے بچوں کو روزہ کیسے کر رہا ہوگا, بیوی عدت میں اپنے بچوں کو کیسے پال رہی ہوگی. آیا ہی نہیں کوئی. دوسرا واقعہ ضرور مل گیا آپ کو کہ ایک اور کو مار دیا, ایک اور کو قتل کر دیا, صرف ایک چھوٹے سے موبائل کے چکر میں. ہم جب تک خود کھڑے نہیں ہوں گے, پاکستان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے. ابھی بھی دیکھیں نا کیا ہوا, مطلب ہم نے اپنے پاکستان کے اندر وزیر اعظم کس کو الگ کرا, ہم نے صدر پاکستان کس کو الگ کرا. مطلب ہم نے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ختم ہو چکے ہیں. مطلب جو گورنر تھے ان کو گورنر لگا دیا. ہمارے پاس لوگ مر گئے, ختم ہو گئے, کیا قبرستان بن گیا کیا, بندے مر گئے, ختم ہو گئے کیا. مجھے تھوڑا سمجھائیں آپ کہ مطلب وہی گورنر تھے وہی ملے, وہی وزیر اعظم تھے وہی وزیر اعظم ہے, صدر پاکستان اور لوگ نہیں ہیں کیا پاکستان کے اندر. اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟
دیکھیں یہ تو ہمیں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا وہاں پر جو ہے تماشا کیا گیا، اور ایون کہ دوسرے جو ہمارے دشمنان ممالک ہیں وہ تبصرے کر رہے تھے کہ یار اگر ایسے الیکشن ہوئے تو اچھا ہوا ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا ہوا آزاد ہو گئے ہم. وجہ یہ کہ یہ اسے آپ الیکشن نہیں کہہ سکتے، آپ اسے سلیکشن ضرور کہہ سکتے ہیں. یا عوام کو ایک 3 گھنٹے کی فلم کہہ لیجیے کہ 3 گھنٹے کی فلم دکھائی گئی، اور اس میں اتنا پیسہ لگایا گیا عوام کا، ہمارا آپ کا، کہ ٹیکس کس طریقے سے گیا ہمارا اور کس طرح پیسہ اڑا، کس طریقے سے بیلٹ جو فارمز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بڑے مزے سے چھپے، جس کا جو دل چاہ رہا تھا اپنے اپنے ٹھپوں کا جو ہے وہ چھپوا رہا تھا. تو جیتنا انہیں کو تھا جنہوں نے آنا تھا. اور اس بارے میں بالکل بات میں کم کروں گا کیونکہ میں ایک غیر سیاسی شخصیت ہوں. میں ایک سماجی طور پر میں جو ہوں ہوم ورک کر رہا ہوتا ہوں، اور شہر کراچی کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس پر ایشو جو ہو رہے ہوتے ہیں اس پر میں آواز اٹھا رہا ہوتا ہوں. اس سے ذرا میں دور ہوں کیونکہ یہ الیکشنز کیوں ہوئے، کس کے لیے ہوئے، کس کو لانا تھا، کس کو نہیں لے کر آنا تھا، اس پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح کہ آپ نے کہا آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کراچی کے ایشوز پہ آپ بات کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی کراچی کے جو ایشوز ہیں ان کا حل کس طرح سے ممکن ہے؟ کیونکہ سب سے پہلا ایشو تو بے روزگار جو ہماری نوجوان طبقہ ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پڑھے لکھے لڑکے مطلب ڈگریز ہاتھ میں لے کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. ہماری بڑی بڑی فلاحی این جی اوز، فلاحی ادارے کروڑوں روپے کی افطاریاں، راشن پات پہ بٹھا کر لوگوں کو کھانا ضرور کھلا سکتے ہیں، لیکن منی انڈسٹریز نہیں لگا سکتے. میں یہ بتا دوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے شفاف ٹرسٹ جو ہم رن کر رہے ہیں، ہمارا سلوگن یہی ہے کہ بیکاری نہیں خود کفیل. ہمارا جو ادارہ ہے وہ لوگوں کو خود کفیل بنا رہا ہے، بیکاری نہیں بنا رہا. لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھا رہا ہے، پلیٹ پر پیش نہیں کر رہا. اس وقت ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ آپ ختم کر چکے ہیں. میں نے پہلے پریویس بتایا آپ کو کہ 70% جو ہمارا نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ باہر چلا گیا، پاکستان کو اللہ حافظ خیر بات کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آنے والا مستقبل ختم، پاکستان کی معیشت ڈاؤن. اب بچے 30% میں سے 15% جو ہے آپ کا بائکیا آن لائن ٹریڈنگ، آن لائن سروس پرووائڈ کر رہا ہے، یا ٹھیلے لگا رہا ہے، یا پانا کیبن لگا رہا ہے، یا چھوٹا موٹا کوئی اپنا کچھ مل گیا تو مل گیا. اور 15% جو آپ کا طبقہ ہے وہ منشیات کے اڈوں پہ لگ چکا ہے، منشیات میں لگ چکا ہے. اور یہ ہے پاکستان کے اندر 100% نوجوان طبقے کی ہسٹری، کیلکولیشن پرسنٹیج بتا دی. اب بات یہ ہے کہ ہم اس پر کس طریقے سے بات کریں. مطلب آپ یہ بتائیں نا، کروڑوں روپے، اربوں روپے جو ہے ہمارے بڑے بڑے فلاحی اداروں کو فنڈز آ رہے ہیں، وہ جا کدھر رہے ہیں؟ مطلب ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ کی بات نہیں کرتے، لوگ جن کو دے رہے ہیں وہ ان سے حساب کیسے لے رہے ہیں. وجہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنے بڑے بڑے فلاحی ادارے لوگوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں، تو لوگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو فاقوں سے کیوں مار رہے ہیں؟ لوگ زہر سے کیوں مر رہے ہیں؟ بچوں کو اپنے ساتھ کیوں جلا رہے ہیں؟ مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے بات. کیوں؟ کیونکہ ہم تعین نہیں کر پا رہے کہ کون سفید پوش ہے، کون ڈھونگی ہے، کون سفید پوش واقعی حقدار ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو پروسیجر ہے وہ بہت ہی زیادہ سیریس، بہت ہی زیادہ سمپل ہے کہ جناب آپ کو ہم ایک دن کا راشن نہیں دیں گے، ہم آپ کو کاروبار دیں گے، ہم آپ کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے، مچھلی نہیں دیں گے. کیونکہ مچھلی 2 دن بعد، 1 دن بعد ختم ہو جانی ہے. آپ کا راشن کا تھیلا 30 دن کے بعد ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ کسی دروازے پہ کھڑے ہوں گے. تو کیوں نہ آپ اس کی مشکل کو سالو کرو نا یار، وہ جڑ ختم کرو. جڑ کو ختم نہیں کر پا رہے ہو آپ لوگ، مجھے بتاؤ. ہم جڑ نہیں ختم کر پا رہے ہیں. ہم بڑے بے حس ہو چکے ہیں، اور بے حس ہو کر ہم انسانیت کا جو لفظ ہے اس کو بھول چکے ہیں. ہم اپنی زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں نا، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، اپنی اگر زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی اس مد میں دے رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں ڈال رہے ہیں. کہ اگر اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ ایسی جگہ لگنی چاہیے جہاں پر ہمارے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ ہو، ہم وہاں دیں گے زکوٰۃ، ادروائز ہم نے نہیں دینی کی زکوٰۃ. کتنے لوگ کھائیں گے؟ کون کون آئے گا؟ ارے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں زکوٰۃ، اللہ سے پوچھو گے یہ بات تم؟ تو یہ سنیریو بڑا چینج ہو چکا ہے، بڑا ڈسٹرب ہو چکا ہے. ہم زکوٰۃ حقدار تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، جس کی بنا پر قہر آ رہا ہے، یہ عذاب آ رہا ہے. میں وہی کہوں گا پروگرام کے بالکل مڈ میں آ کر کہ جیسی عوام ویسے حکمران. یہ اللہ پاک قرآن مجید میں خود فرما رہے ہیں، اس پہ بحث نہیں کر سکتا اور نہ اس بات کو ڈینائی کر سکتا ہوں کہ ہمارے اندر، خاص طور میرے اندر، میں اپنے گریبان میں جا کر ہوں، میرے اندر شاید کوئی کمی ہے، یا کوئی کمی، کوئی غلطی ہے مجھ سے، وہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر ایسے حکمران مسلط کیے گئے. تو اسی طریقے سے اگر میں اپنے گریبان میں جھانک رہا ہوں تو پھر آپ نے بھی سب نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم کہیں نہ کہیں تو غلط ہیں. میں کہیں نہ کہیں غلط ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کہیں غلط ہوں.
اگر میں غلط نہیں ہوں اور غلط کے ساتھ کھڑا ہوں تو بھی غلط، اور میں اگر سچ پر ہوں، حق پر ہوں اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں، تو پھر وہی بات ہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے ہمارا۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح فنڈز آتے ہیں غیر ممالک سے، تو یہ ان کا کوئی آڈٹ کا کوئی سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ ہے نہیں، یا ہے ہوتا ہے تو اتنا کمزور ہے کہ وہ چیزیں پبلکلی اناؤنس نہیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا کہ اگر ہمارے ادارے میں انٹرنیشنل فنڈنگ آتی ہے تو پراپر طریقے سے اس کی جو ہے انوائس بنتی ہے، انوائس بننے کے بعد وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، آڈٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کا پیسہ یہاں لگایا۔ ہمارا جو ڈونر ہے وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ شجاعت بھائی آپ نے یہ پیسہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے نا ان کی تصویریں لینی ہیں، ان کو نوالا دیتے ہوئے نا تصویریں دینی ہیں، ان کو بڑے بڑے بوٹوں کے ریشے جو ہیں دکھا کر آپ کو نا اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر رہے، نہ ہمارا ادارہ ایسا کر رہا ہے۔ ہمارا ادارے کا سلوگن یہی ہے کہ ہمیں وہ لوگ سپورٹ کریں جو واقعی اللہ کے لیے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ باقی الحمدللہ آڈٹ ہوتے ہیں، رجسٹرڈ ادارہ ہے، ادارے کے اکاؤنٹس ہیں، مینٹین اکاؤنٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہم اپنی چیک اینڈ بیلنس اپنی ایسی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جس طرح کہا کہ آپ اپنے چیک اینڈ بیلنس اپنے ادارے کس طرح سے رکھتے ہیں، جو نارمل ہے اور ادارے ہیں اور این جی اوز ہیں جس طرح سے روڈ پہ بٹھا کے لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا دے رہے ہیں، کیا ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی نوجوان کو اس طرح سے کوئی بزنس سیٹ کر کے دے دیا جائے جس میں وہ مطلب کفالت کرتا رہے اپنے گھر والوں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں دوسروں کی بات نہیں کروں گا، کلیئر بات ہے، میں اپنی بات کروں گا کہ نہیں، لیکن اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عوام کے لیے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں عوام میں چلیں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو افطاری میں یا دسترخوانوں پر آپ کو صرف وہ لوگ نظر آئیں گے جو غیر قانونی طور پر یا غیر مقامی لوگ ہیں۔ میری باتوں کو سمجھیے گا ذرا، وہ لوگ نظر آئیں گے آپ کو دسترخوان پہ۔ میں اور آپ نظر کیوں نہیں آتی یار؟ مجھے بھی تو ضرورت ہے، مطلب میں بھی حق، مجھے مطلب دیکھیں میں کوئی مطلب میرے پاس قانون خزانے تو نہیں ہے نا، مطلب میں بھی تو ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں نا یار۔ ٹھیک ہے میرا بزنس ہے، میرے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو ہم بھی دسترخوان، میں نہیں بیٹھ سکتا، میں بتا رہا ہوں نا، خوددار بندہ نہیں بیٹھ سکتا کبھی بھی، آپ نہیں بیٹھ سکتی۔ جب میں اور آپ یہ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر بیٹھ کون رہا ہے بھائی؟ وہ بیٹھ رہا ہے جس کو کراچی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کرائم پال رہے ہو، آپ دہشت گردی پال رہے ہو، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل سنت طریقہ ہے کھانا کھلانا، لوگوں کو پیٹ بھروانا، بالکل بہت اچھا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کا پیٹ بھرے، لیکن یار ایسے کیسے یار؟ مطلب مجھے بتاؤ کہ میرا ادارہ کیوں نہیں لگا پایا آج تک دسترخوان؟ چاہوں تو میں بھی لگا سکتا ہوں، واہ میں بھی کروا سکتا ہوں، دکھاوا میں بھی کر سکتا ہوں، آج تک کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے لوگوں پہ پردہ رکھو، میں تمہارے پر پردہ رکھوں گا، لوگوں کی مشکلات کو فیس کرو، لیکن اس طرح نہیں کرو کہ یار آپ لوگوں کو دسترخوانوں میں بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ آپ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ آپ ان کو رجسٹرڈ کرتے اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور آپ کا رائڈر جاتا، آپ کے گھر پہ دروازہ ناک کرتا، دے کر آ جاتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان کا گھر وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ خود فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ کراچی تو لاوارث کراچی ہے نا یار، جس کا منہ دل چاہے گا اٹھائے گا آ جائے گا، اس کو پتہ ہے کھانا بھی ملنا، رہائش بھی ملنا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس گھر میں پوچھ گچھ کی جائے گی، جس کا باپ، جس کا سربراہ گھر کا بڑا اسٹرانگ ہوگا، اسٹرک ہوگا، تو اس کے بچے کبھی نکمے نہیں پیدا ہوں گے بھائی جان۔ اٹس مین کہ شہر کراچی کا باپ کوئی نہیں ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھاتا ہے، آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، برباد کرتا ہے، گندا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، دین وہ جس ملک کا ہوتا ہے، جس شہر کا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اصلیت۔ صحیح۔ جبکہ شہر کراچی واحد ایسا شہر ہے جہاں پہ آپ اگر پیسہ پکڑنے والا بندہ ہو تو پیسہ اڑ رہا ہے۔ یہاں پہ کوئی بندہ بھی محنت کرنے والا بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں گی، میں جب اتنی باتیں کرتی تو یہ بھی سن لیں کہ ہمیں حرام بنا دیا گیا ہے، ہمیں حرام بنا دیا گیا ہے، ہمیں تعلیم سے دور کر دیا، ہمیں صحت سے دور کر دیا، ہمیں ہر چیز سے دور کر دیا گیا۔ یہاں پر صرف دو لوگ کامیاب ہیں، دو لوگ، ایک جو بہت ہی غریب جو مانگ سکتا ہے ہاتھ پھیلا کر، اور ایک بہت ہی امیر جو امیر ہے اس کو غرض ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے باہر۔ جو بیچ والا آپ نے جو بھی بات کی، جو مانگ سکتا ہے ہاتھ پھیلا کر، آپ ان کی ڈیلی کی اگر آپ ان کا ٹرن اوور دیکھیں 5,000 6,000،
मैं आपको 5,000-6,000 मैं रुपए लिटरली बताऊँ, इस वक्त रमज़ान चल रहा है, आपको पता है। और दूसरे शहरों से आ रहे हैं। मैं बताऊँ आपको कि गरीब का तबका समझ गए आप, गरीब मांग जी सकता जी है और अमीर बिल्कुल, जो है वो मांगता नहीं है। जो मांगता बीच वाला नहीं, जो तबका है ना, मीडियोकर्स बिल्कुल, वो बड़ा खुददार है। खुददार है, सफ़ेद पोश वो भाई। खुददार है जो अपने बच्चों के साथ अपने आप को जलाना पसंद करेगा, जहर खाना पसंद करेगा, फंदे पे लटकना पसंद करेगा, हाथ नहीं फैलाएगा। दिस इज कॉल्ड सफेद पोश। और जो मांगने की शरह बढ़ गई है, यार क्या करोगे मुझे बताओ। एक माफिया है, एक माफिया है, इस माफिया को रोक नहीं सकते आप। आपने कितनी माफियाज को रोक लिया, जरा मुझे बताओ ना, जो आप इस माफिया को रोकोगे। बात यह है कि हम अपना आपको तजुर्बा बता रहे हैं कि हमने, जाहिर सी बात है, हमारी कैंपेन का यही, हमारा स्लोगन यही है हमारे ट्रस्ट का, कि खुद कफील ना कि भिखारी। हमारा प्रोजेक्ट का नाम यही है कि लोगों को खुद कफील बनाना, ना कि भिखारी। हमने कुछ करा ऐसा कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा, पकड़ने का मकसद ऐसा कि हमने उनको जोड़ा कि तुम भी मांगते हो, कितना मांगते हो मुझे ये बताओ। कुछ भी नहीं साहब, कमा लेते हैं। जब उसको मैंने ऑफर नहीं करी, जब तक बात हो रही है, हमारे साहब रोजे गुजर बदर हो जाते हैं। कहाँ के हो? फलाना का हूँ। अच्छा भाई, तुम्हें हम जॉब दें? हाँ हाँ साहब बताओ क्या करना है? 15,000 में सैलरी दूंगा। नहीं नहीं। मैंने कहा क्यों? बोल रहा है भाई दिन के मैं खुद 4-5 हज़ार लेके जा रहा हूँ। तो मैं शॉक्ड हो गया कि जो बंदा दिन के, और दिन के भी भाई 4 बजे निकल रहा है, 12 बजे घर पर है वो, और फुल फास्ट फूड और बिरयानी शिरयानी सब लेके घूम रहा है, अपने घर लेके जा रहा है। तो और इन माफियाज के साथ शुजात साहब हमारे इदारे भी इन्वॉल्व हैं, ये अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, इसमें बाकायदा हिस्से जा रहे होते हैं। देखिए बात ये है कि इसके इस इन माफियाज को भी जो है सियासी पुष्ट बनाई है, और जिस तरह से हमने बताया कि गैर कानूनी तौर पर जवानी, उनको भी सियासी पुष्ट बनाई है। यहाँ पर कोई काम भी अगर हो रहा है वो बिना किसी सियासी शेल्टर के नहीं हो रहा, बिना किसी डिपार्टमेंट के शेल्टर के नहीं हो रहा। ये बात लिख लें हम। पाकिस्तान के अंदर आप ये कह रही हैं ना कि पैसा उड़ रहा है, पकड़ने वाला होना चाहिए, सही कह रही हैं आप, लेकिन सॉरी टू से, पकड़ने वाला इन सेंस वो होना चाहिए 2 नंबर काम। 2 नंबर पे उड़ा है पैसा, 1 नंबर पर आपकी जूते रगड़ दी जाएंगी, आपकी रेडियाँ रगड़ दी जाएंगी। वो 1 नंबर काम से पैसे नहीं आएंगे, उल्टा चले जाएंगे, जब तक कि आप रिश्वत नहीं खिलाओगे। ये एक सेक्टर है, ये एक सर्किल है, इसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आपने बिल्कुल सही कहा, पैसा उड़ रहा है, पैसा उसके लिए उड़ रहा है जो 2 नंबर है, जो 2 नंबर काम कर रहा है। सॉरी टू से, लिटरली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें फेस ग्राउंड लेवल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाला बंदा जो है ना, खुदा की कसम अपनी जगह लड़ रहा है। मैं अपना नाम नहीं लूँगा, जगह नहीं बताऊँगा, बंदा नहीं बताऊँगा, लिटरली हो रहा है। रमज़ानों की बात हो रही है। एक बंदे ने मुझे कहा कि शुजात भाई मुझे कुछ काम लगवा दो। हमने कहा ठीक है लगवा देता भाई, नेक काम के लिए। अब तक के साला एक एनओसी नहीं आ पा रही है, तो अगला बोल रहा है रमज़ानों में ख्याल क्या करोगे रमज़ानों में। अब यही काम पहले हो जाता कि भाई ये पैसे जा रहे हैं और ये 2 नंबर काम है। ओ माय गॉड, पहले हुआ बात। तो सिस्टम हमारा खराब हो चुका है, वो सीधा सिस्टम है हमारा। सिस्टम हम नहीं खराब करा है सर। अगर देखें ईमानदार तरीके से कि आपको जल्दी ये करवाने की, वो तो अफसर बैठा, बस सर्वेंट है वो हमारा, वो तो हमारा नौकर है। जो अगर ब्यूरोक्रेट सीट पे बैठा हुआ 21 ग्रेड का ही अफसर क्यों ना हो, वो हमारा नौकर है, वो हमारे टैक्स की सैलरी ले रहा है। वो अगर एंजॉय कर रहा है, याशिया कर रहा है, तो हमारे टैक्स के पैसों से एंजॉय कर रहा है, याशिया कर रहा है। वो समझते नहीं इस बात को, और हम समझाना नहीं चाहते। वो समझते नहीं है, हम समझाना नहीं चाहते, जिसकी बिना पर ये कॉकटेल बनकर जो है शहर कराची की। सही है जी सही। अच्छा, इदारों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? पुलिस इदारे, हमारे और इदारे जिनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? पुलिस ही करा था, और पुलिस के अंदर कुछ ऐसे अफसरान हैं जिनको मैं बहुत ही पर्सनली जानता हूँ, और यकीनन उन्होंने काफ़ी अपने एरियाज़ में और अपने जो उनकी अंडर में जगहें आती हैं, एरियाज़ आते हैं, अफसरान आते हैं, उन्होंने वाकई बहुत टाइट करके रखा हुआ है। और जो टाइट करके रखा हुआ होता है ना जिस अफसर ने, उसका तबादला हो जाता है शहर कराची से बाहर, तो फिर मिलते नहीं है वो ना। तो मतलब हमारा जो शहर कराची का जो निज़ाम है वो पूरा का पूरा ही देखो बात ये कि अफसरान हैं अच्छे, मैं क्यों मना करूँ, नहीं है बहुत अच्छे, लेकिन जो काम कर रहा होता है, करवा रहा होता है, उसका काम इतना अच्छा होता है, वो बोलते हैं ओ माय गॉड शहर कराची ठीक कर रहा है ये बंदा, भेजो उसको धातु शक्कर लाड़खाना वहां भेजो, शहर कराची में काम नहीं है इसका, निकालो उसको। तो खैर कानूनी तौर पर जितने भी यहाँ लोग हैं उनको देखा नहीं जा रहा सही से। जो करना चाहता है शहर कराची के लिए काम, या तो उसकी ज़बान बंद करवा दी जाती है, या तो उसको बंद करवा दिया जाता है, उसको कलमा पढ़वा दिया जाता है, या उसको 100 मन कबर के नीचे
مٹی میں دبا دیا جاتا ہے. یہ چند کام ہوتے ہیں. تو اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کون کرے گا کام. اب میں نے جتنی باتیں کری یہاں بیٹھ کر, یہ کام میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ میں نہیں کری ہیں. آپ میرا اٹھا کر دیکھیں اتہاس, سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں, میرے ٹاک شوز اٹھا کر دیکھیں, ڈفرنٹ چینلز پہ جو میں نے باتیں کری ہیں, چینلز والے بلانے سے کترا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا نہیں بولتے. وجہ ہمارے کان سننے کو ترستے ہیں ایسے الفاظ. اگر یہ سناؤ گے تو لوگوں کو اپنا حق ماننا چھیننا آ جائے گا, اور جب حق چھیننا آ جائے گا تو پھر لوگ پاگل ہو جائیں گے, لوگ اپنے حق کے لیے نکلنے لگ جائیں گے. ایسا نہیں چاہیے نا بندہ. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو, اپنے اداروں کو بس یہی میسج دینا چاہیں گے کہ جو کاری بھیڑیں ہیں ان کا حساب لیا جائے, اور ان کو فوری طور پر یا تو ان کو ان کی سیٹوں سے برطرف کیا جائے, یا ان کو جیلوں میں ڈالا جائے, یا ان کو سریعام لٹکایا جائے. یہ چند حل ہیں کہ آپ کا پاکستان کے اندر جو شہر کراچی ہے, جو پاکستان کا دل ہے شہر کراچی, خدا کی قسم کلیئر صاف شفاف ہو جائے گا. یہ شہر کراچی آپ صرف 4-5 لوگوں کو لٹکائیں اور پھر دیکھیے گا کہ یہاں پر واردات, رابری, کرپشن, بلیک میلنگ, کوئی کرپٹ سیاستدان نظر نہیں آئے گا. 5 لوگ بس. یہ میسج ہے میرا اداروں میں, اگر ہمت ہے تو. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو کتنا سال لگے گا پاکستان کو امریکہ کے لیول تک آنے میں, یا چائنا کے لیول تک آنے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ہم نے امریکہ کے لیول پر جانا ہے, نہ ہم نے چائنا کے لیول پہ جانا ہے. اگر آپ اور ہم سمجھ جائیں نا کہ پاکستان کا لیول کیا ہے, تو امریکہ, دبئی, فرانس, چائنا ہم سب مل جائیں گے. ہم پاکستان کی اہمیت اب تک نہیں جان پائے, سوری ٹو سے, لیکن اس پاکستان کی اہمیت ہمارے گورے ضرور جان گئے, ہمارے دشمنان ممالک ضرور جان گئے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے. پاکستان ٹھیک ہونا چاہے نا, منٹ نہیں لگیں گے. منٹ وہی والا آپ نے جو ہے فارمولا اپنانا ہوگا کہ جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں, گبر والا فارمولا, یا تو ان کو جو ہے برطرف کیا جائے, یا ان کو واقعی سزائیں دی جائیں. ان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے جو پاکستان سے یہ باہر لے کر گئے, اگر وہ پاکستان کا پیسہ آ جاتا ہے اور ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں امانت دار طریقے سے, دیانتداری سے اگر سزائیں ہو جاتی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. سزاؤں میں تاخیر جو اتنی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہاں پہ؟ دیکھیں ہمارے پاکستان میں قانون تو ہے, ایسے نہیں کہ قانون نہیں ہے, گوروں کا قانون ہے, گوروں کا قانون ہے, کیونکہ قانون تو آج تک ہم نے بنایا نہیں, ہم تو اب تک گوروں کا قانون پہ چل رہے ہیں. تو وہی سو کالڈ گوروں کا قانون جو ہے موجود تو ہے, اس پہ عمل درآمد کروانے والی کوئی بندے ہونے چاہیے, یہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے. آپ قانون کو فالو کر لو, آپ یقین نہیں مانو گے, آپ پورے پاکستان کو فتح کر لو گے, آپ کشمیر بھی فتح کر لو گے, جو کہ آپ چاہتے نہیں ہو. یہی وہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم اگر بہت ہی زیادہ باریکی سے دیکھیں کہ ہم پاکستان کو کس طریقے سے اپ لیول پہ لے جا سکتے ہیں. ہمارا کتنا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ باہر جا کر نوکریاں کر رہا ہے, گوروں کی جو نوکریاں کر رہا ہے, اور وہ کام کر رہا ہے جو گوروں کو نہیں آتا. خدا کی قسم, اگر وہ چاہے پاکستان کے اندر آپ انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر آپ کا اپنا ذاتی ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. زرخیز زمینیں ہماری, ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہمارے مٹی میں. آپ پھر بھی باہر سے بنے بنائی چیزیں منگوا رہے ہو. آپ بلکہ یہاں پر گندم بھی باہر بھیج رہے ہو, گندم بھیج کر پھر گندم منگوا رہے ہو. آپ اس کی سرکل کو سمجھ نہیں پائیں گے. ایک عام بندہ تو نہیں سمجھ پائے گا جو دودھ روٹی اور پیپر سے باہر نہیں نکل رہا, وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ ہمارے ساتھ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اچھا, زرخیز زمین کی آپ نے یہاں پہ ذکر کیا. زرخیز زمین سے گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے, مطلب جس کا لوڈ شیڈنگ کی بات نہیں کرنا. ایسے یہودی کی اولادیں ہو چکی ہیں ہمارے جو گورنمنٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسی یہودی کی اولادیں ہیں, خدا کی قسم. ارے 2 گھنٹے پہلے تمہارے روزے سے 2 گھنٹے پہلے گیس آئے گی, 2 گھنٹے پہلے بجلی آئے گی. ابے کیا مردہ لاشیں ہیں ہم, کیا زندہ لاشیں ہیں جو تمہارے 2 گھنٹے بھی چلیں گے ہم؟ آپ یہ دیکھیں, سینس دیکھیں یار, رمضانوں میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ گیس کی بات کریں گے, آپ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کیا کیا بولو گے, کیا کیا بولو گے. جی میں ایسا اس یہ بھی آ رہی تھی, یہ مائکرو پھٹ جائے گا, کیمرہ پھٹ جائے گا کہ نہ آپ تمام چیزیں دینے کے باوجود, اتنا پیسہ دینے کے باوجود آپ نے ہماری شہر کراچی کے عوام کو بیکاری بنایا ہوا ہے. بجلی نہیں ہے, جنریٹر لگا لو, گیس نہیں ہے, سلنڈر لگا لو, پانی نہیں ہے, ٹینکر لگا لو. ابے اللہ کے بندوں, اور ٹیکسز اتنے ڈبل.
اگر آپ گیس کے بل اٹھا کے دیکھیں, بجلی کے بل, ٹیکس, بہت زیادہ مجھے کہتے ہیں, میں ایک چینل میں بیٹھا ہوا تھا, ایک نجی چینل میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا مایوس ہو چکا ہوں. سامنے سے آواز آتی ہے کہ مایوسی تو کفر ہے. او بھائی میں تو کروں کیا, میں روڈوں پہ نکل کر دیکھ لیا, میں نے جو ہے بھوک ہڑتال کر کے دیکھ لی, میں نے جو ہے ٹائر جلا لیے, پریس کلب کے باہر کھڑا ہو گیا, گالیاں دے دی ڈپارٹمنٹس کو, حکومتی حکمران دجالوں کو, سب کر دیا نا یار. میں پھر بھی عزت سے بل بھر رہا تھا جا کر, میں بجلی نہ ہونے کے باوجود, گیس نہ ہونے کے باوجود بل بھر رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, پھر دوسرے لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ جس کا 15,000 روپے کمانے والا طبقہ, جو بے روزگار طبقہ ہے, اس کو غلطی سے اگر نوکری مل جائے 10-15,000 روپے کی, پر ڈے 500 روپے کے حساب سے لگاؤ, وہ بجلی کا بل بھرے گا, گیس کا بل بھرے گا, آٹا بھرے گا, کیا کرے گا مجھے بتاؤ؟ بچوں کو کیا کھلائے گا, ان کی تعلیمات پر کیا کرے گا, ان کے ہاسپٹلائز جو دوائیاں ہیں, ان کو بیماری ہے, سکھ ہے, چین ہے, اس پہ کیا کرے گا مجھے بتاؤ؟ ریلیکس ہو کے سمجھو, میں پھٹ جاؤں گا. کس بات کی سزا دی جا رہی ہے عوام کو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں پھٹ جاؤں گا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. بڑے بڑے بیوروکریٹس, بڑے بڑے سیاستدان صرف اور صرف عوام کو تماشا بنا رہے ہیں. اگر یہ کوئی ایک, اللہ کا واسطہ ہے, ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, خدا کی قسم کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے, کوئی ایک سیاستدان کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ایک بیوروکریٹ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے کہ میری عوام مر رہی ہے, بلپ رہی ہے, کوئی خدا کی قسم جو ہے وہ بولنے والا نہیں ہے. اچھا, بھی رمضان المبارک کے سٹارٹ ہوتے ہی جس طرح سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا, 280 سے ڈائریکٹ 300 روپے کلو گیس, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے اتنی تحفے ہمیں مل جاتے ہیں الحمدللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسلم ممالک سے ہمارا تعلق ہے. مسلم ممالک تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ جی بالکل, کیونکہ گورے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, گورے اس کو جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ کہ اگر رمضان المبارک آتا ہے تو دوسرے ممالک میں جو ہے وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں جو ہے مائنس کمی کر دی جاتی ہے, ان کو آدھے کر دیا جاتا ہے, فری کر دیا جاتا ہے, لیکن یہاں پر چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم ان پر بات کریں, جیسے گیس کی بات کری, گیس کیا پیٹرول, دیکھیں رمضانوں سے پہلے پیٹرول بڑھا دیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ آٹا, سبزی, دال, چاول, کن کن چیزوں پر آپ نے کیسے جو ہے ریٹ شفل کرے, کس طرح آپ نے ہائی کر دیے. کسی نے اٹھ کر یہ نہیں بولا کہ یار یہ اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہو. مطلب آپ منڈی سے باہر نکلیں, منڈی کا ریٹ کیا چل رہا ہے, نیچے دیکھیں وہاں پہ کیا ریٹ چل رہا ہے, بیچ میں کون چیک اینڈ بیلنس کرنے والا ہے. اتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنرز ہیں, کتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کی کروڑوں لاکھوں سیلریز جا رہی ہیں, ان کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس کرنا. لیکن خدا کی قسم آپ یقین مانے نہ مانے کہ پہلے زمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب صرف اور صرف اسسٹنٹ کمشنر کی آواز آتی تھی نا کانوں میں کہ علاقے میں اسسٹنٹ کمشنر انٹر ہو رہے ہیں, تو لوگ شٹر گرا کر ادھر ادھر بھاگتے تھے. اور اب پتہ کیا ہوتا ہے, ہنستے ہوئے دودھ ڈال رہے ہوتے ہیں, چھوٹے 5,000 کا تیار رکھ نوٹ. افسوس, شرمندگی کا موقع کہ نہ وہ شٹر گر رہا ہے, نہ ان کا کام رک رہا ہے, نہ ان کی پاؤں دوڑنے لگ رہی ہیں. الٹا ان کی زبان سے الفاظ نکل رہا ہے کہ 5,000 کا نوٹ تیار رکھ چھوٹے. تو یہ شرمندگی کا مقام ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اوپر. ہم جب چیک اینڈ بیلنس کرنے والے ڈپارٹمنٹس ان کا کام وہ سر انجام صحیح سے نہیں دے رہے ہیں, تو کس طریقے سے عوام کو سبسڈی ملے گی مجھے بتائیں. ہم اس وقت بہت فرسٹریٹ ہو چکے ہیں, اور ہمیں وہی بات ہے کہ ہمیں گبر چاہیے. وہ گبر کس کی شکل میں آتا ہے, آتا بھی ہے یا نہیں آتا ہے, اور اگر نہیں آتا تو سوری ٹو سے شہر کراچی قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہوگا, اور فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. صرف شہر کراچی, صرف شہر کراچی. میں سمجھتی ہوں پورا پاکستان جو کہ حالات دیکھیں. اگر میری بات سنیں, پاکستان کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا کہ آپ کا چلانے والا, آپ کے جو پورے شہر کراچی ہے نا, یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی. جب آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہی صحیح نہیں ہوگی, جب کراچی کی جو معیشت ہے وہ ہڈی صحیح نہیں ہوگی, پاکستان کیسے چلے گا. میں جب بھی کراچی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں بھائی کہ پورا جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کراچی کے اندر ہے. کراچی کماتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کوئی سمجھ نہیں پا رہا نا آج تک اس بات کو. پاکستان کے اندر شہر کراچی کو اس لیے دھکیلا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ دیکھو کہ شہر کراچی سے کما کر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد اور دوسرے پنجاب, دوسرے صوبوں کو کیا بنا دیا, 0 میٹر بنا دیا. ہوا یہ کرتا تھا شہر کراچی میں دوسرے شہروں سے لوگ آیا کرتے تھے اور بولتے تھے کہ امی ابو ہم شہر کراچی کی روشنیاں دیکھیں گے. اور آج الٹا ہو گیا کہ شہر کراچی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں امی ابو ہمیں پنجاب جانا ہے, ہمیں دوسرے اور شہروں میں جا کر دکھاؤ وہاں کی خوبصورتیاں. شہر کراچی کے اندر آپ کو ٹوٹی ہوئی روڈیں ملیں گی,
فٹ پاتھ پہ آپ کو کچرا ملے گا, یا اغوانیوں کے تھیلے ملیں گے, یا بڑے بڑے کباڑ ملیں گے آپ کو, یا تو چنچی رکشا سٹینڈ ملے گا, یا بس ملے گا, بس کا اڈا ملے گا, یا تو آپ کو کوئی انکروچ کی ہوئی جگہ ملے گی. یار یہ ہے اور کچھ نہیں ہے کراچی کے اندر. میرے ساتھ چلو نا, کہاں چلنا ہے مجھے بتاؤ. چلو, آپ نے ڈیفینس کو نہیں چھوڑا, ڈیفینس آپ کا اللہ معاف کرے لالو کھیت کی طرز پر آ گیا ہے. آپ تو دوسرے شہر بات کرتے جا رہے ہو, بحریہ ٹاؤن اور دوسرا فلانا جو شہروں سے بھی دور ہے بہت, اب اس کو بات کرنے میں لگے ہوئے ہو. شہر کراچی جو ہے آپ اس کی ریڑھ لگائے جا رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے آپ کا نہیں سوچیں گے, اپنے کراچی کا نہیں سوچیں گے, اور آپ ان لوگوں کو چنیں گے, وہی بات ہے, لیکن چننا بھی تو ہم نے چنا تھا, جس کو بھی چنا تھا ووٹ ہی صحیح نہیں ڈلے, تو ہم تو اس پہ بحث نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ ہم صرف صبر شکر اور نماز سے مدد چاہ سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ جہنم تو آپ انجوائے کر رہے ہیں یہاں کراچی میں, پاکستان میں, تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جنت میں انشاءاللہ. یہ میری دعا ہے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے شجاعت برنی صاحب. ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام دیکھا, پروگرام کے حوالے سے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں. درے شہوار کے ساتھ کیمرہ مین نادر کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.